اور سود کی مذمت از روئے قرآن و حدیث جو آئی ہے، جس انداز میں آئی ہے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سود کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور میدان معاشر کی جو رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یہ زندگی انسان کی جیسے بھی گزرے، انسان تھوڑا کھائے یا زیادہ کھائے، ہلکا کپڑا پہن لے، چھوٹا کاروبار کر لے، لیکن سب سے بڑی رسوائی میدان معاشر کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر کیا، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، میدان معاشر کے اندر وہ ایسے گر پڑ رہے ہوں گے کہ جیسے کوئی مخبوط الحواس ہوتا ہے، جس کو شیطان نے چھو کر اس کو خبتی بنایا۔ فرمایا وہ دنیا کے اندر کہتے تھے بھئی کاروبار بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بھی بڑھوتی ہے، اس میں بھی بڑھوتی ہے، اور یہ تو اکول ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فرمایا یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، بکری اور سور دیکھنے کے اندر برابر ہیں، لیکن ایک سور حرام ہے خنزیر، اور بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بیع کو تمہارے لیے حلال رکھا ہے، اور سود کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام فرمایا ہے۔ اور نتیجہ تن بھی دیکھیں، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ فرمایا کہ سود بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، دیکھو یار یہ 1000 کے 5000 مل رہے ہیں، 10000 مل رہے ہیں۔ فرمایا اس کا انجام تم دیکھو گے تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہم نے آج اس جدید دور کے اندر بھی دیکھا، وہ مغرب جو سب سے زیادہ اس کو پرموٹ کرتا ہے، اور مارگیج کے گھر اور سارے سسٹم، ایسا بھی کئی بار ہو چکا ہے کہ وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ برباد ہو گیا اور خراب ہو گیا۔ تو فرمایا اس کا انجام اور معال یہ ہوگا۔ اور پھر بندہ مومن کے لیے سب سے بڑھ کر رئیس بھائی قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ جو بھی سود کا ہے اس کو چھوڑ دو، جو بقی ہے، جو تمہارا راس المال ہے اس کو لے لو، اور جو سود ہے اضافی تم نے لیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، تمہیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ ابھی ہم نے عقیدہ آخرت کی بات کی، یہی انسان کو لے کر جاتی ہے نیک اعمال کی طرف۔ جب اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، فرمایا اگر تم مومن ہو تو ما بقیہ من الربا کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ سمجھے کہ سب سے سخت قسم کا حکم آیا ہے۔ دیکھیں نماز بندہ نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، انسان زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، اس کی وعیدیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ سود کے حوالے سے آیا۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمن رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ تو یہاں اعمال کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ قوم، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ گھر کیسے ترقی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، فرمایا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سوسائٹی کے اندر سود اور زنا عام ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور کئی حدیثیں تو ایسی ملتی ہیں مختلف روایات سے، مختلف طرق سے، کہ فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہوئے شرم آتی ہے رئیس بھائی، گویا کہ وہ اتنا غلط قسم کا کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور کئی حدیثوں کے اندر تو 70 بار آیا۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا حرام ہے، اور کرتا انسان کیا ہے؟ ارے رئیس میاں یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، کب سے چلاتے رہو گے یار، ابھی چینج کرو ذرا، نئی گاڑی لے کر آؤ، ہے جی، نیا گھر لینا ہے، نئی گاڑی لینی ہے، ایک فیکٹری ہے، 2 فیکٹریاں کرنی ہے۔ رئیس بھائی آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی 5 10 فیکٹریاں ہیں، 11ویں لگا رہے ہیں سود لے کر۔ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی آخرت کو برباد کر کے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے تباہی اور بربادی اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کی وساست سے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، وہ تبھی قبول ہوں گے کہ سب سے پہلے ہمارا کھانا پینا قبول ہوگا، اور کھانے پینے کے اندر سب سے زیادہ حرام یہ سود ہے۔
جو سود کے لین دین کے اندر ملوث ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس میں توبہ کریں کہ رمضان ختم ہو، رب تبارک و تعالی ہمیں بلکہ اس ماہ مقدس میں یہ توفیق دے کہ جو سودی کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے معاہدے ہیں ان کو کینسل کر کے ختم کر کے پاکیزہ روزی کی طرف آئیں۔ مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن ایک وقت ہوگا کہ رب تبارک و تعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقات کو اور آپ کے بیع و شراء کو بڑھائے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔